بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے امیدوار نامزد کر دیا ہے، جبکہ میاں محمد نواز شریف کیا چوتھی بار وزیر اعظم بن سکیں گے یا نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ نے جو تحریک انصاف کو بلے کا نشان دوبارہ الاٹ کر دیا تھا، الیکشن کمیشن کے حکم کو کالعدم قرار دے دیا تھا، اب پشاور ہائی کورٹ نے اس حکم امتناعی کو ختم کر دیا ہے اور 9 جنوری کو بینچ تشکیل دیا جائے گا جس میں اس کیس کی سماعت ہوگی۔ بہرحال اس پر بھی ہم آپ سے تفصیل سے بات کریں گے۔ اور پیارے دوستو، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کرنے کی۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس لاہور میں آصف علی زرداری کی سربراہی میں منعقد ہوا، جس میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے آئندہ انتخابات کے بعد بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان کا امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ تو اسی وقت ممکن ہو سکے گا کہ جب پیپلز پارٹی مطلوبہ تعداد میں قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کر سکے گی۔ اب پیپلز پارٹی کی نظریں کراچی پر بھی ہیں، وہ کراچی شہر سے اپنے مطلوبہ ٹارگٹ کے مطابق نشستیں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان پر بھی اس کی گہری نظر ہے کہ وہاں سے بھی وہ کچھ نشستیں حاصل کرنا چاہتی ہے، اور کے پی کے اندر بھی انہوں نے بعض حلقوں میں نظریں جما رکھی ہیں کہ وہاں سے پیپلز پارٹی اپنے امیدوار کامیاب کرا کے اپنے ٹارگٹ کی طرف آگے بڑھ سکے۔ اور جنوبی پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی بہت گہری نظر ہے، اور پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ وہ کافی سارے ٹارگٹ جنوبی پنجاب سے حاصل کرے۔ لیکن جنوبی پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت وہاں مسلم لیگ نون کی موجودہ صورتحال میں پوزیشن کافی بہتر نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کے امیدواران بھی جنوبی پنجاب میں تگڑے ہیں۔ تو یہاں بہت کانٹے کا مقابلے ہوں گے۔ مسلم لیگ نون غالباً جنوبی پنجاب میں اکثریت لینے میں کامیاب ہو جائے گی، تو مقابلہ تو پھر وہاں استحکام پاکستان اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوگا، جبکہ پنجاب کے دیگر علاقوں میں پیپلز پارٹی امیدوار تو کھڑے کر رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو شاید اتنی کامیابی نہ مل سکے جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کوششوں میں ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرے تاکہ وہ اتنے قومی اسمبلی کے امیدوار جیتنے میں کامیاب ہو جائے، جس سے بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم بننے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ لیکن پھر بات کہوں گا کہ یہ ایسا ہوا بھی تو پھر مسلم لیگ نون کے بغیر اور جے یو آئی فے کے بغیر بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کی حکومت بنانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں کوئی بھی پاکستان کی سیاسی پارٹی اتنی میجورٹی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی کہ وہ اکیلے حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکے۔ تو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر کامیاب ہوتی ہے
تو پھر ہی بلاول بھٹو زرداری وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ سکیں گے، جبکہ میاں محمد نواز شریف جو پاکستان واپس آ چکے ہیں، پارلیمانی بورڈز کے اجلاس ختم کر کے ٹکٹوں کے فیصلے کر رہے ہیں، ان کے متعلق تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہیں، لیکن ابھی تک میاں محمد نواز شریف نے خود اس بات کا اظہار نہیں کیا ہے کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کی باقی جو قیادت ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن یہ بھی اسی تناظر میں ہے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جس طرح پیپلز پارٹی اگر قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کرے گی تو تبھی وہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا سکے گی، تو اسی طرح مسلم لیگ نون کوئی زیادہ سی نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی تبھی وہ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم کے عہدے پر کنسیڈر کر سکیں گے۔ بہرحال ابھی تک تو یہ بیانات اور باتیں ہیں، لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ شاید میاں محمد نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم نہ بن سکے، اور اگر مطلوبہ تعداد آئی بھی تو وہ میاں محمد شہباز شریف کی شکل میں سامنے آ سکتی ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان بن سکتے ہیں۔ بہرحال ان بات کا فیصلہ تو 8 فروری کو ہوگا کہ مسلم لیگ نون اکثریت حاصل کرتی ہے، پیپلز پارٹی اکثریت حاصل کرتی ہے، یا پاکستان میں 70% مقبولیت کا دعویٰ کرنے والی تحریک انصاف کا تو کہنا ہے کہ ان کی بی ٹیمیں تیار ہیں، وہ الیکشن لڑے گی اور کامیابی حاصل کرے گی۔ بہرحال یہ فیصلہ تو بیلٹ پیپر پر عوام نے کرنا ہے کہ عوام کس کو ووٹ دیتے ہیں، کس کو ووٹ نہیں دیتے، تو آنے والے دنوں میں ہی یہ پوزیشن واضح ہوتے چلی جائے گی۔ اور دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکم کو کالعدم قرار دینے کے بعد تحریک انصاف کو بلے کا نشان تو مل گیا تھا، لیکن اب پھر پشاور ہائی کورٹ نے اس کو جو حکم امتناعی دیا تھا وہ معطل کر دیا ہے، اور اس کیس کی سماعت اب بینچ 9 جنوری کو کرے گا، اس کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے۔ بہرحال یہ اب ایک خواب بن گیا ہے تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے کہ کیا بلے کا نشان اسے ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ بہرحال جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں گوہر خان صاحب، انہوں نے تو کہا ہے کہ اگر بلے کا نشان نہ ملے تو انہیں کوئی ایک نشان دے دیا جائے جس پر وہ پورے ملک میں الیکشن لڑ سکیں۔ بہرحال اس کا بھی کوئی چانس نہیں کہ جہاں اگر بالفرض بلے کا نشان نہ ملا تو وہ امیدوار آزاد ہی کنسیڈر ہوں گے، تو ان کو جو بھی الگ الگ نشان ملے تو پھر پی ٹی آئی سے وابستہ جتنے ایسے امیدواران ہیں وہ خود کو پی ٹی آئی کا امیدوار ڈکلیئر کریں گے، اور پیپل تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بڑی کنفیوژن پیدا ہو جائے گی۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔